السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ رحمت للعالمین، میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ابھی میں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کر لیا اور مجھ میں اپنی معزز روح پھونک دی، تب میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہستی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک مخلوق میں مجھے یہی ہستی محبوب ہے۔ جب تو نے مجھ سے اس نام کے صدقے سے بخشش کا سوال کیا تو میں نے تجھے بخش دیا، اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو اے آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لرزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا اس کی راہ نہ پائی، پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ گناہ گار و خطا کار ہونے کے باوجود اگر احساس ندامت دامن گیر ہو جائے تو باب رحمت بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے توبہ کی اس نیت کو قیامت تک کے لیے نسل انسانی کی بقا کے خاطر جاری فرما دیا۔ کتنی ہی بڑی خطا ہو، اگر دلی ندامت سے بارگاہ الہی میں رجوع کر لیا جائے تو رحمت الہی انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔